السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بابا میرا آپ سے بھی سوال یہ ہے کہ ابھی میں دیکھا ساتھ جو آپ سے سوال کرے فرقہ اور جماعت کے بارے میں، الحمدللہ سمجھ میں آیا میرے کو پہلی بار کہ فرقہ کس کو بولتے، جماعت کس کو بولتے، اور کیا فرق ہے دونوں میں۔ یہ کنورزیشن میں میرے کو ایک چیز سمجھ میں یہ آئی اور یہ سوال آیا ذہن میں کہ اب آپ بول رہے ہیں آپ تفسیر لکھ رہے ہیں قرآن کی، ایک ترجمہ لکھ رہے ہیں خود سے، جبکہ پہلے اتنے ترجمے موجود ہے اردو میں، تو یہ ایک نئے ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرا سوال۔ ماشاء اللہ آپ کا بھی سوال زبردست ہے، اور میرے ذہن میں آئی رہی تھی یہ بات کہ میں اس کی بھی چھوٹی سی تشریح کر دوں۔ اور میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو کہ جیسے ہی میری زبان سے یہ سنتے ہیں، یا میں نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر کیا کہ بھائی میں ترجمہ لکھ رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، تو ایک شوق لگ جاتا ہے لوگوں کو کہ بھائی اچھا آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ ترجمہ بھی کر رہے، تفسیر بھی کر رہے ہیں۔ میں ایک معصومانہ سوال آپ لوگوں سے کروں گا، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا آپ قرآن نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کسی کی تفسیر نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا؟ تو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات تو آتے ہوں گے نا۔ مثال کے طور پہ آپ تفہیم القرآن پڑھتے ہیں، تدبر القرآن پڑھتے ہیں، چلیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے، کوئی بات کھٹک ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ مولانا مودودی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے اس کی تفسیر کرنی ہے۔ اچھا، دعوت قرآن آپ کے اوپر سب سے پہلا فریضہ ہے، تو یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب، جس کی وجہ سے اس طرح کے سوالات لوگ مجھ سے کرتے ہیں کہ آپ کو نئی جماعت بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی، آپ کو پھر سے ترجمہ لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی، کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عرب ملک میں پیسے کمانے کے لیے بھیجا ہے، مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ایک اسکول میں جاؤں، گورنمنٹ سرونٹ رہوں، مجھے زبان سیکھنے کا 4 سال کا مجھے موقع ملا، الحمدللہ میں نے اس میں نمبر 1 ٹاپ کیا ہے۔ میں اسی دوران قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہوں، تو اس میں آپ کو اتنا اچنبھا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ یعنی اگر آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے، آپ انفیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو رہے ہیں، مجھ پہ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اچھا، جو بات میرے دماغ میں ہے میں پیپر پہ لکھ رہا ہوں، تو تکلیف کیوں ہو جا رہی ہے سب کو؟ اچھا، اب آپ اس قابل ہو گئے کہ اب آپ ترجمہ لکھیں گے، تفسیر لکھیں گے، کیوں نہیں لکھیں گے بھائی؟ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے اندر اس بات کی قابلیت نہیں ہے۔ آپ کسی کی دم پکڑ کے چلنا چاہ رہے ہیں، کسی اور کے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جائیے، آپ چلیے، لیکن کچھ نہ کچھ کسی جگہ پہ آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، آپ کو پوچھنے کا حق ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں پوری طرح نہیں آئی ہے، یہاں مجھے یہ بات غلط لگ رہی ہے۔ وہ کب کریں گے آپ؟ جب عربی زبان سیکھیں گے، یا پھر آپ کے پچھلے آباء و اجداد کی طرف سے جو باتیں، جو عقیدہ چلا آ رہا تھا، اگر آپ نے قرآن کی تفسیر میں اس کے خلاف کوئی بات پڑھی ہے، اگر، پہلے تو میں عام پورے معاشرے سے مخاطب ہو کے یہ پوچھوں گا، آپ ذرا اتنے لوگوں کی کوانٹٹی میں مجھے پرسنٹیج نکال کے بتائیے، قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اس میں سے سمجھ کے پڑھنے والے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اس میں سے کنٹینیوشن میں پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اور دعوت دینے تو بہت دور کی بات، چند لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، کام کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت، اسلام کی دعوت، یہ سوچ کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی فضائل اعمال لے کے چل رہا ہے، کوئی بہار شریعت لے کے چل رہا ہے، کوئی بہشتی زیور لے کے چل رہا ہے، کوئی سیاستہ لے کے چل رہا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو تفہیم القرآن لے کے چل رہے ہیں، کوئی تدبر القرآن لے کے چل رہے ہیں، کوئی معرف القرآن لے کے چل رہے ہیں، کوئی تذکیر القرآن لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہر عالم نے جو کچھ بھی ترجمہ کیا ہے، ایک خاص، ابھی میں نے پچھلے بیان میں بتایا کہ میں نے 10 نکات کا ایک سرکل بنایا ہے کہ کون سے بڑے مفسر نے کس بات کو ٹارگٹ بنا کے تفسیر لکھی ہے، تو اس کا پورا رجحان ایک طرف تھا۔ نہیں، میں ایسی تفسیر لکھ رہا ہوں جو دنیا کی تمام تفاسیر سے مختلف ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن کا وہ ترجمہ لکھوں گا جس کا ایک لفظ لے کے پوری قرآن میں چیک کروں گا کہ وہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا، اور ہر جگہ ایک ہی معنی لوں گا۔ میں ہر جگہ معنی نہیں بدلوں گا۔ صلاح کا لفظ ہے تو صلاح کو میں ایک ہی معنی میں لوں گا، فالوئنگ امپلیمنٹیشن۔ جیسے شادی کا لفظ ہے کہ فلاں صاحب کی شادی ہے، تو یہاں آٹومیٹیکلی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے
کہ وہ صاحب کسی خاتون کو، کسی لڑکی کو بیاہ کے اپنے گھر لا رہے ہیں. اگر لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ آٹومیٹیکلی یہ بات بولیں گے کہ اس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، یہ بیاہ کے اپنے شوہر کے گھر جانے والی ہے. شادی کے دو مطلب ہو گئے نا. اس طرح کا اگر کوئی مطلب آپ نکال رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نو پرابلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کو فالو کرتے ہیں. یہاں اللہ اور اس کے فرشتے فالو کرتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول، ایک گورنر بھیجا ہے دنیا میں. فالو نہیں کرے گا، اس کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کو وہی بھیجنا ہے. پوری دنیا کے لیے ہدایت، آخری ہدایت آ رہی ہے، قرآن بھیجا جا رہا ہے. تو کیا بولیں گے آپ؟ صلاح کو قرآن بولیں گے نا، فالوئنگ بولیں گے نا. تو اللہ اپنے فرشتوں کو دے رہا ہے قرآن، فرشتے اللہ کے نبی کو دے رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لا کے صلاح دے رہے ہیں، صلاۃ لا کے دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم لوگ بھی فالو کرو اسی چیز کو جو ہم بھیج رہے ہیں. تو اللہ فالو کر رہا ہے بھیجنے کے لیے، آپ کو حکم دیا رہا ہے، فالو کیا جا رہا ہے، فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ جو چیز اللہ نے بھیجی ہے وہ آپ قبول کرو. اس سلم و تسلیمات اور اپنی فرما برداریاں لا کے پیش کرو. اچھا، اسی میں سورہ احزاب میں یہ 56 نمبر کی آیت ہے، 33 نمبر کی صورت ہے، 56 نمبر کی آیت. اب 33 اور 43 نمبر کی آیت میں دیکھو آپ، 33 سورہ 43 آیت. هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ کی ذات ہے جو تمام انسانوں پر، تمام انسانوں کو فالو کر رہا ہے. یصلی علیکم، اپنی صلاح بھیج رہا ہے. صلاۃ، صلاح وہ صلاح نہیں ہے صلاح مشورہ، صلاۃ بھیج رہا ہے. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آئے. اب یہاں جیسا ہی امام صاحب بولتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات، بولتے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. آپ ایک پاسٹ ٹینس کا قصہ سنا رہے ہیں یہاں پر اللہم صلی علی محمد بول کے. اب مفسرین مترجمین یہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد بولیں گے، پورے شیعہ حضرات بھی وہی بول رہے ہیں، پوری دنیا کا ہر جماعت، ہر فرقے کا آدمی یہی بول رہا ہے کہ میں نبی کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیج. صلاح کا مطلب آپ رحمت کر دیے وہاں پر. رحمت للعالمین کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں رحمتیں بھیجنے کی. واہ. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے مجھ سے یہ سوال کہ بھائی آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ پھر ہم کیا کرنا نبی کے لیے؟ نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے وہ پہلے ہی بتا دیا، سلیم و تسلیمات. تم نبی کو فالو کرو اور لا کے سبمٹ کرو اپنی فرما برداریاں. اس سے بڑھ کے اور کیا کرتے تم؟ ایک باپ کی عزت کرنے کا، باپ کا احترام کرنے کا سب سے بڑا نمونہ کیا پیش کریں گے؟ باپ کی مرضی کے مطابق کام کریں گے نا. باپ کے سامنے ٹھہر کے تعریفیں کرتے رہیں گے، آپ کو اللہ نے بڑی عمر دے، آپ کو صحت دے اور یہ دے، باہر جا کے باپ کی نافرمانی کریں گے. ہمارے نبی صادق اور امین تھے، اور ہم لوگ خیانت بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، سچے بھی نہیں ہیں، خیانت. پھر کون سی محبت جتا رہے ہیں آپ نبی کے ساتھ؟ انگوٹھی چوم کے، یا جمعے کے دن یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بول دیے تو بس ختم. نبی کو فالو کرنا ہے یہ تو آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، منافقت دکھا رہے ہیں. یہاں کے مسجد میں سلامتی بھیجتے ہیں نبی پہ، آپ سلامتی بھیجیں گے نبی پہ؟ یہ حیثیت ہے ہماری؟ تو اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی باتوں سے لوگ اب تک غلط فہمیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ غلط فہمیاں نکلے، لوگ پریکٹیکل ہو جائیں. یسلموا تسلیمات. نماز کو بندہ آئے تو یہ سوچ کے آئے کہ میں قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. امام نماز پڑھائے تو وہ یہ سوچے کہ جتنے مقتدی ہیں، دیکھیے جناب میں ایک آیت پڑھنے والا ہوں صرف، اور اس آیت کا یہ مطلب ہے. آپ سب غور کیجئے نماز پہ. اس کے بعد دیکھتا ہوں میں کتنے لوگ جو ہے نماز سے غافل رہتے. کیا یہ امام کا کام نہیں ہے؟ میں صرف ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے والا ہوں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کا مطلب سمجھا کہ آپ نماز پڑھائیے اور بولیے کہ کانسنٹریٹ کریے. دوسری آیت میں بولیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں اتنی آیت پڑھوں گا اور چلا جاؤں گا رکوع میں. آپ بولیے، پھر دیکھیے لوگوں کو کیسے دلچسپی پیدا ہوتی.
میں نے تو ایک مرتبہ امام صاحب سے چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ نماز کے بعد فجر کی جو تفسیر سنا رہے ہیں تھوڑی سی کسی عالم کی پڑھ کے سنا رہے ہیں، کم سے کم لوگوں کو اتنا تو بولیے کون سا سورہ ہے، کون سی آیت ہے، اردو میں تو پڑھ کے سنا ہی رہے ہیں، اتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، کچھ تو لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور وہی آیت کیوں نہیں پڑھتے آپ پھر، تاکہ لوگوں کے اندر قرآن کا ایک حصہ جمع ہوتا رہے ذہن میں کہ بھائی جو آیت آج پڑھ کے سنانے والے ہیں وہ جو ہے آپ پہلی رکعت میں سنا دیے، اب دوسری رکعت میں نئی آیت سنانے والا ہوں جس کی تشریح میں نماز کے بعد بتاؤں گا، اب وہ دوسری آیت دوسرے دن کی پہلی رکعت میں پڑھیں گے آپ، ریویژن ہو جائے گا، پھر دوسری رکعت میں آپ پھر نئی آیت پڑھیے، تو اس طرح ایک آیت 2 مرتبہ ریوائز بھی ہوگی، تشریح بھی سنائیں گے، آپ بولیں گے لوگوں کو جائیے اس آیت کو گھر میں لکھ کے لے کے آئیے، ہفتے میں ایک آیت لکھ کے بتاؤ بولیے لوگوں کو، کیا یہ امام صاحب کا کام نہیں ہے؟ یہ تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دعوت میں جتنی مشکلیں پیش آ رہی ہیں، جہاں بھی کسی بات کا ضمیر استعمال کیا گیا ہے وہاں لوگوں نے غلطی کی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بقرہ 146، جن لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب دی ہے یہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ یہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں یعنی نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، کچھ لوگوں نے لکھا قبلے کو اس طرح پہچانتے ہیں، کہیں قبلہ اس کا ترجمہ کر دیا، وہاں ضمیر ہے الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب دی ہے، یعرفونہ، اس کو اس طرح پہچانتے ہیں۔ وہ ہو کون ہے؟ کچھ لوگ لکھتے ہیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کچھ لوگ لکھتے ہیں قبلہ ہے، دونوں غلط، کیونکہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں کہتے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونک کما یعرفون ابناءہم، اے نبی آپ کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے۔ مخاطبت تو نبی سے ہے۔ آپ جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے ذرا پڑھ کے دیکھیے، اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا بلنڈر، آپ نے قرآن کی اہمیت کا ستیہ کر دیا۔ وہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہاں قرآن ہے، ہو کا ضمیر، ہو کا مرجع قرآن ہے۔ آپ قبلہ لے کے آ گئے، قبلہ بھی نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ قبلہ کے آخری میں تا مربوطہ ہے، تا مربوطہ جس کے لیے ہوتا ہے وہ فیمیل ہے، مؤنث ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہا کما یعرفون ابناءہم ہونا چاہیے کہ قبلہ کو اس طرح پہچانتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے کی آیتیں دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے قبلے کے لیے ہا کا استعمال کیا ہے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہو مرد کے لیے ہے، میل کے لیے، اور انہا فیمیل کے لیے ہے، اور کا جو ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انک لمن المرسلین، پوری قرآن بھری پڑھی ہے، آپ پوری نکال کے دیکھ لیجیے۔ نبی سے جس وقت مخاطبت ہوتی آخری میں کاف کا حرف آتا، تو یہ دونوں باتیں غلط ثابت ہو گئی۔ تو پھر یعرفونہ کون ہے؟ وہ میں نے بتایا لوگوں کو کہ یہ غلط ترجمے ہیں اب تک کے ہوئے، لوگوں نے کریکشن کروا لی اپنے نئے ایڈیشنز میں۔ ارے واقعی بھائی یہاں فیمیل، میں ابھی عربوں کو سمجھا رہا ہوں یہ بات، پریشان ہو جا رہے ہیں، بول رہے ارے یہاں تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، عربوں کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں مقصد جو ہے یا تو رسول ہے یا تو پھر قبلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، کسی ایک عالم نے لکھ دیا، شاید ابن کثیر میں کہیں ہے، تینوں بھی ہو سکتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتے؟ وہاں نبی سے بات چیت شروع ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ دعا کا مطلب مانگنا کر دیے ہمارے پاس، دعا کا مطلب پکارنا ہے، مانگنے کے لیے استعانت کا لفظ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آپ بتائیے ایسی حالت میں میرا ترجمہ لکھنا، تفسیر لکھنا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ میں پوری قرآن کو بدلنے کی کوشش تھوڑے کروں گا، میں آپ کو گرامیٹیکلی بتاؤں گا کیا غلطیاں پہلے ہوئی ہیں، میں آپ کو تاریخ کے حساب سے بتاؤں گا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، میں آپ کو قرآن کے میراکلس نکال کے بتاؤں گا۔ آج تک دنیا پریشان ہے شب قدر کے لیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب آپ اس کے ورڈ ٹو ورڈ الگ الگ کر لیجئے۔ مہینے کی بات ہو رہی کہ ایک مہینہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے 3 لفظ ہے، 30 لفظ ہے، 30 لفظ میں رات کا ذکر جو ہے وہ 27 پہ ہے۔ سلام ہیا جو ہے وہ رات ہے، حتی مطلع الفجر 28 29 30،
27 پہ آ گیا ہیا کا حرف لفظ. اب آپ الٹا گننا شروع کریے تو اوپر کے 3 چھوڑنا پڑے گا. انا انزلنا ہو کیا ہے؟ قرآن ہے. آپ ہو کا مرجع لے رہے ہیں نا، قرآن ہے. ہو اس کا جو ہے ضمیر ہے. انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، لیل آ گیا وہاں چوتھے نمبر پہ. تو اب آپ دیکھ لیجیے الٹا گنیں گے، وہاں بھی 27 پہ آئے گا، 26 پہ آئے گا، وہاں سے بھی 26 27 پہ آئے گا. سلام ہیا حتی مطلع الفجر، سلام ہیا حتی مطلع الفجر، 3 27 پہ آ رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیل اس پہ آ گیا، 27 پہ آ گیا. تو آپ اس کو لکھ کے دیکھیے، ایزیلی سمجھ میں آئے گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ لکھنا بہت ضروری تھا. سورہ نساء کی بھی میرے خیال میں 159 والی آیت ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی. تو وہاں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ رہے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے. قرآن کی یہ آپ جب یہ آیت نکالیں گے، سورہ نساء کی 159 ہے میرے خیال میں، ابھی میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. 159 جی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی بھی اہل کتاب اپنی موت بغیر ایمان لائے کے نہیں مرے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کوئی بھی اہل کتاب اس کے اوپر ایمان لائے بغیر نہیں مرے گا، اور قیامت کے دن وہ اس پہ گواہی دے گا. یہ اور وہ کون ہے؟ یہاں لوگ سمجھ رہے ہیں عیسیٰ، نہیں، یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کا ہر عیسائی ایمان لا کے مرے گا؟ کس پہ ایمان لا کے مرے گا؟ عیسیٰ پہ. تو پھر اپنی کہانی گھڑ لی کہ جب دوبارہ عیسیٰ آئیں گے تو سارے عیسائی ایمان لا کے مریں گے. تو پھر بیچ میں کے جو عیسائی مر گئے وہ لوگ شکایت نہیں کریں گے قیامت کے دن کہ بھائی ہمارے زمانے میں آنا تھا، ہم بھی آپ پہ ایمان لاتے تھے؟ اگر وہ مسجد میں اترے تو عیسائی مار دیں گے عیسیٰ علیہ السلام. اگر کسی چرچ میں اتریں گے، بیت المقدس میں اتریں گے تو مسلمان مار دیں گے. تو پھر وہاں اتریں گے تو پھر تو پوری قرآن ہی غلط ہو گئی آپ کی. کل نفس ذائقۃ الموت غلط ہو گیا. پھر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہاں لفظ کے معنی بدل دے رہے ہیں، انی متوفی کا اور رافیو کا الیہ، میں تجھے پہلے وفات دوں گا پھر رافیو کا الیہ اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. اور الیہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہاں پر ایک نقطہ ڈال کے چھوڑ دیا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو. اگر میں الیہ کے بجائے حیا لکھ دیتا تو بات ہی کلیئر ہو جاتی تھی تمہاری. پھر تمہاری عقل کا امتحان کہاں ہوتا تھا؟ پھر تم میرے پاس کہاں آتے تھے پوچھنے؟ پھر تمہارا میرا تعلق کیسا بنتا تھا؟ جب تم ڈاؤٹ میں آئیں گے تبھی تو میرے پاس آئیں گے، آ کے بولیں گے اہدنا الصراط المستقیم. تم پھر میرے پاس آ کے پوچھیں گے. پھر جب آپ اللہ سے پوچھ لے رہے ہیں، آپ کو کسی بھی ایک بات پہ اطمینان ہو جا رہا ہے تو ختم ہوگی بات. اب آپ کی ذمہ داری ختم. میں تو جہاں بھی اختلافی مسائل ہیں وہاں پر برابر، بلکہ پوری کتاب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھانے کا مطلب ہی یہی ہے. تو آگے جا کے قرآن کا حصہ جو پڑھنے والے ہیں اس میں صحیح راستہ میرے کو کیا ہے وہ بتائیے. اگر آپ کا شعور کہیں اور ہے تو یہ اس میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کسی عقل مند آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ خود اس فیسلٹی کو اویل کرنا نہیں چاہ رہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بھیجی ہے. هو الذی یصلی علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہ تو بھیج ہی رہا ہے صلاح کی صلاح پوری قرآن، لیکن قرآن کو کہیں ذکر کا استعمال کیا ہے نام کا، کہیں قرآن، کہیں میزان، کہیں فرقان، کہیں ہدا، کہیں رحمت. کیوں؟ آگے جا کے جو بات سمجھائی جا رہی ہے قرآن کا وہ حصہ نکال کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن یہاں صلاح کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں قرآن کو پوری باڈی ایکسرسائز کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا، جماعت بنانا، ایک امام رہنا، ایک مدرس رہنا، انہیں روز ایکسرسائز بھی کرانا، روز ان کو جمع کرنا اور ایک کلاس لینا ہے نا. تو اس کو کیا بولنا چاہیے؟ ایک نام دیں گے نا پیکیج کا. شادی ہو رہی جیسا ابھی میں مثال دیا تو اس میں دولہا بھی ہوگا، دلہن بھی ہوگی، شادی خانہ بھی ہوگا، کھانا بھی ہوگا، سامان بھی ہوگا، لوگ دعوت میں آئیں گے، یہ ہوگا، بچے پیدا ہوں گے، بہت ساری بات ہوں گی نا، رخے چھپیں گے. شادی ایک لفظ ہے صرف، اس کے پیچھے آپ تفاصیل دیکھیے کتنے ہیں. مجھے نوکری لگ گئی، دوسرا سوال کیا کرے گا کوئی بھی؟ آپ کو کہاں لگی،
کس ڈپارٹمنٹ میں ہے؟ میں پولیس میں ہوں. اچھا پولیس میں کون سے سیکشن میں ہے؟ میں باہر جا رہا ہوں انڈیا سے، تو دوسرا سوال ہوگا نا کہاں جا رہے ہیں باہر؟ میں فلاں کنٹری کو جا رہا ہوں. اچھا وہ کنٹری میں کون سے اسٹیٹ میں جا رہے ہیں؟ تو ایک لفظ کے پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ لفظ کے معنی بدل دے رہے. انی متوفی کا اور رافع کا الیہ میں آپ سیدھا سیدھا یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی طرف بلا لیا، اپنی طرف بلا لیا. وہ ایک دو جگہ پہ نیند سے بھی بلانے کا ایک مطلب اللہ نے استعمال کیا، وہاں بھی وفات ہے. اور آگے کی آیت میں کلیئر کر رہے ہیں کہ جس کو پھر میں زندگی دینا چاہتا ہوں، نیند میں اس کی روح کو نکالتا بھی ہوں، پھر واپس زندہ کرنے کے لیے ڈالتا بھی ہوں. اب وہی چیز آپ وہاں لے جا کے فٹ کر دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ. بہت بری بات ہے. اچھا ان سے 6 مہینے کے بڑے یحییٰ علیہ السلام ہیں، زکریا کی اولاد، زکریا کے صاحبزادے. حضرت زکریا یہ بول رہے ہیں کہ بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال پک گئے ہیں، 80 سال کی عمر میں میرے کو اولاد کیسا ہوں گی؟ تو پھر کیوں پوچھے آپ؟ کیوں بولے کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کو اپنے دین کے کام میں لگا دیتا. پھر ان کی بیوی بھی بانجھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اب عیسیٰ کے اوپر تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بانجھ عورت سے بچہ پیدا کر کے بتایا، اور اس کا شوہر بھی جو ہے بوڑھا، اس کے بال سوکھ گئے ہیں، 80 سال عمر ہو گئی ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ ایک بانجھ عورت سے بچہ پیدا کر سکتے ہو تو بغیر باپ کے پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ پھر آل عمران میں 59 میں بتا رہے ہیں اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن. میں نے اس کو تو مٹی سے بنایا، تو ماں بھی نہیں ہے. یہاں بانجھ ہے، وہاں باپ نہیں ہے، یہاں تو ماں بھی نہیں ہے، اور بولو کیا کروں؟ اچھا جب خود ہی بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ کی اور آدم کی مثال ایک جیسی ہے، تو عیسیٰ کو بھی آپ زندہ اٹھا لیے تو پھر آدم بھی زندہ ہوں گے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 جگہ نتوفین کا لفظ ہے. سورہ غافر میں ہے 40 نمبر پہ، اور سورہ رعد میں ہے 13 نمبر کی صورت ہے، اور سورہ یونس میں ہے 10 نمبر کی صورت ہے. وہاں غافر میں 77 نمبر کی آیت ہے، اور رعد میں 40 نمبر کی آیت ہے، اور یونس میں 46 کی آیت ہے. آپ دیکھیے 3 جگہ پہ وفات کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. اب اپنی عقل استعمال کریے، تدبر کریے. سورہ نمبر 40، سورہ نمبر 13 اور سورہ نمبر 10. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. کیا کیلکولیشن ہے، کیا بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور تینوں کو پلس کریے 63 ہو رہا ہے. 40 + 13 53 اور 10 63 ایئرس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آپ کو کیا ضرورت ہے لوگوں کے ساتھ بحث کرنے کی؟ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے. بہت سارے لوگ ہیں حیاتی مماتی پہ لڑ رہے ہیں. آپ قرآن کے ایک میراکل سے ثابت کر دے سکتے. وہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی قرآن میں تو نبی کی موت کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بھی بتا دیا، ما جعلناہ لبشر من قبلک الخلد. اے نبی میں نے آپ سے پہلے کسی انسان کو میں نے زندہ نہیں رکھا. فَإِن مِتَّ، جب آپ کو خود موت آ جائے گی، ہم خالدون، یہ کافر زندہ رہنے والے ہیں کیا؟ اب آپ اس آیت کے خلاف، اس کے فوری بعد ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. اب آپ وہاں پھر سے ایک نیا راستہ نکال رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے عیسیٰ آئیں گے، پھر آنے کے بعد ان کو موت آئے گی، 40 سال وہ رہیں گے، دجال سے لڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے، میری زندگی میں اگر عیسیٰ آ گئے تو میرے پاس توبہ کرنے کے لیے وقت ہے. 40 سال کا وقت ہے، 40 دن کا، 50 منٹ کا، 40 سیکنڈ کا بھی وقت مل سکتا ہے. 40 سیکنڈ تک گنو، میں اللہ سے معافی مانگ لوں. یا اللہ میں غلط سمجھتا تھا، عیسیٰ زندہ اٹھا لیے گئے، واپس بھی آ گئے، آگے گئے، صحیح بات ہے، میری سوچ غلط تھی. اچھا قیامت آ گئی اور عیسیٰ نہیں آئے تو کون صحیح کون غلط ثابت ہوئے؟ میں تو اپنے عقیدے میں صحیح ثابت ہوا. جو لوگ بول رہے ہیں عیسیٰ واپس آئیں گے وہ انتظار کرتے رہ گئے، وہ فیل ہو جائیں گے وہاں پر. اللہ پوچھے گا جس بات کا تم انتظار کر رہے تھے عیسیٰ آئے، کس بات پہ انتظار کر رہے تھے تم؟ جی میں وہ بخاری میں لکھا ہوا تھا، ہمارے جماعت کے لوگ بولتے تھے، ہمارے عالم صاحب لکھے تھے. میرے سے پوچھا جائے گا تم کس بات پہ بیس کر کے یہ کرے. چلو قیامت بھی نہیں آئی، عیسیٰ بھی نہیں آئے، میری موت آ گئی، میرے لیے تو معاملہ ابھی بھی پینڈنگ میں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولے گا کہ دیکھو میں عیسیٰ کو بھیجا تھا لیکن تمہاری سوچ غلط تھی، تمہارا عقیدہ غلط تھا. میں بولوں گا اللہ میں معافی چاہتا ہوں. تو تم کس پہ بھروسہ کرے تھے؟
میں قرآن کے الفاظ پہ بھروسہ کرا تھا، میں روایتوں پہ بھروسہ نہیں کرا۔ آپ سے 25 مرتبہ دعا کر کے پوچھا یا اللہ اس معاملے میں صحیح رائے کیا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ کل کو پھر آپ کی ذمہ داری ہے، میری نہیں ہے۔ آپ میرا ذہن کھولیے، مجھے کوئی ایک ایسا اشارہ دیجئے کہ واقعی عیسیٰ اٹھا لیے گئے، زندہ اٹھا لیے گئے اور واپس آئیں گے، تو میں آپ کی بات مان لیتا اسی وقت۔ مجھے کیا کرنا ہے عیسیٰ اٹھا لیے گئے یا نہیں اٹھا لیے گئے، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے، محفوظ کتاب ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی دعوت دینا ہے، عمل کرنا ہے، اس کا قانون نافذ کرنا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس بات پہ بھروسہ کر کے کہا تھا؟ کیا میں نے قرآن میں لکھا تھا کہیں پر عیسیٰ کو میں زندہ اٹھا رہا ہوں، عیسیٰ کو پھر بھیجوں گا؟ جی نہیں، وہ روایتوں میں تھا۔ تو پھر جاؤ جہنم میں، پھر انہی راویوں کے ساتھ۔ تینوں سچویشنز بتا دیا میں آپ۔ میری زندگی میں اگر عیسیٰ آ رہے ہیں تو کیا ہونے والا ہے، میری زندگی میں اگر قیامت ہو گئی تو کیا ہونے والا ہے، یا یہ دونوں ہونے سے پہلے میری موت ہو گئی تو کیا ہونے والا ہے، اور کوئی چوتھی سچویشن ہی نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ آ گئے 40 سال رہیں گے، مجھے جتنی بھی زندگی ملے گی میں فوراً جاؤں گا اور میں پوچھوں گا آپ پہ ایمان لانا ضروری ہے کیا؟ تو پھر وہ جو میں محمد الرسول اللہ پہ ایمان لایا اس کا کیا ہوگا؟ پھر قرآن کی اس آیت کا کیا ہوگا، خاتم النبیین؟ تو پھر آپ نبی کی حیثیت سے نہیں آ رہے تو کیا ضرورت ہے ہم کو بتانے کی کہ آپ عیسیٰ ہیں؟ ہزاروں سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، ہزاروں سوالات۔ کیا ضرورت ہے آپ کو، اور مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کو مانوں؟ یہ گولی دی گئی ہے، یہ چاکلیٹ دیا گیا ہے، لالی پاپ یہودیوں کی طرف سے کہ تم زندگی بھر عیسائی ہو، تم بھی چوستے رہو، مسلمانوں کو بھی دے دو تاکہ دین کا کام نہیں کرنا، تم قرآن کی دعوت نہیں دینا، اس بھروسے پہ بیٹھے رہنا کہ قیامت کے دن تک ہم کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ خود ہی اتریں گے، خود ہی لڑ لیں گے، خود ہی حکومت نافذ کر لیں گے، دجال سے لڑ لیں گے، مہدی آئیں گے ان کی مدد کریں گے۔ پوری ایک اسٹوری بنا کے دے دی گئی ہے، اور ہمارے لوگ وہ چاکلیٹ چوستے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دلیل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، الٹی سیدھی دلیلیں دے رہے ہیں، الفاظ بدل رہے ہیں، قرآن کے الفاظ بدل رہے ہو آپ لوگ۔ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ آج رات میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریے، ایک سجدے میں دعا کریے خالی کہ اللہ میں جو اب تک عقیدہ رکھتا تھا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد میرا دل جو بات صحیح ہے اس پہ جما دے۔ میں تو ہر بیان کے آخری میں بولتا ہوں۔ چلیے اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ تفسیر لکھنے، ترجمہ لکھنے کا کیا مطلب ہے، کہ جو غلط فہمیاں لوگوں میں رہے ہیں، میں میراکلز بھی بتاؤں گا، میں تفہیم القرآن بھی بتاؤں گا، میں تدبر القرآن بھی بتاؤں گا، میں تاریخ القرآن بھی بتاؤں گا، میں تذکیر القرآن بھی بتاؤں گا، میں معجزات القرآن بھی بتاؤں گا، میں تاریخ القرآن بھی بتاؤں گا، میں نزول القرآن بتاؤں گا، ترتیب القرآن بتاؤں گا، کس ترتیب سے نزول ہوا اور کس ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے 3 مہینے کا وقت ملا۔ 10 ذی الحجہ کو آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کے بعد کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ربیع الاول کی 12 کو انتقال ہوا، یہاں 10 ذی الحجہ کو یہ خطبہ تھا، ذی الحجہ کے 20 دن، محرم کے 30 دن، صفر کے 30 دن، 30 60 اور 20 80، اور ربیع الاول کے 12 دن، 92 ڈیز۔ چلو چاند کی ایک دن ادھر ادھر کر کے 90 ڈیز کیا کرتے رہے آپ؟ ڈیلی جبرائیل آتے رہے، آ کے بتائے یا رسول اللہ سب سے پہلے ان سے بولیے سورہ فاتحہ پہلی صورت۔ آخری 3 مہینوں میں تو صحابہ اکرام کو بھی نہیں معلوم تھا کہ صورتیں کون سی کیا ہیں۔ بقرہ میں یہ آیت فلاں جگہ نازل ہوئی، یہ نمبر پہ رکھیے، فلاں جگہ جو رکوع آیا تھا اس کو یہاں پر فٹ کیجیے، وہ پوری ترتیب بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو 2 سال پہلے سے چل رہی آ رہی تھی جو تاریخ میں ہم کو ملتا ہے، لیکن لاجیکلی جو بات سمجھ میں آ رہی، پوری قرآن کو ترتیب دینے کا جو عمل تھا، جو مشن تھا آخری کا، وہ ان 3 مہینوں میں پورا ہوا، اور جبرائیل کی موجودگی میں ہوا، اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول میں ہوا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کو میں نے اسٹیج پہ بولتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن تو نازل ہو گیا تھا، کسی کے پاس تھوڑا تھا، کسی کے پاس تھوڑا تھا، عثمان غنی کے دور میں مکمل ہوا۔ آپ بتائیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہاں تو منکرین کو، کفار کو، مشرکین کو، منافقوں کو بولنے کا موقع مل جائے گا، ارے جاؤ تمہاری قرآنی، اور بول رہے ہیں ملحدین، اب مذاق اڑا رہے ہیں قرآن کا۔ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیے، ارے تم لوگ کون سی قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ آج جو ہاتھ میں ہے تمہارے، وہ تمہارے پہلے خلیفہ چلے گئے، ابوبکر چلے گئے، عمر چلے گئے، عثمان کتنے سال کے بعد، 14 سال کے بعد، 12 سال کے بعد ان کو جب خلافت ملی تو انہوں نے سوچا ارے کچھ بکری کھا گئی، کچھ یہ ہو گیا، کچھ وہ ہو گیا، کیا ہے قرآن ہے، مسخرہ پن ہے، ایسے ہی اٹھا کے بول دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔
ایسا ہی یہ قرآن پوری دنیا کو متاثر کر رہی؟ کیا ایسا ہی 1500 سال سے قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے؟ 7 سال کا 6 سال کا بچہ جو ہے یاد کر لے رہا پوری قرآن. قرآن ہے بھائی، مسخرہ پن نہیں ہے یہ. قرآن کی پوری حفاظت ہے. لوگ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اندھے چلے جا رہے ہیں، اندھے چلے جا رہے ہیں کسی کے پیچھے. اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے سورہ توبہ میں، جو لوگ اپنے عقل استعمال نہیں کرتے ہم غلاظت ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر. غلاظت، گندگی ان کے دماغ پہ. سڑتے رہو تم، اسی گندگی میں پڑے رہو. میری اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، اللہ جذبات میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اس غلطی کا ادراک اور فہم بھی عطا کرے تاکہ میں توبہ کروں اور اس غلطی کو ڈیلیٹ کر دے میرے اور آپ لوگوں کے تمام کے دل و دماغ سے. اور جو باتیں صحیح میں نے کہی ہیں، جو باتیں آپ کے بھی دل کو لگی ہیں، ذرا ایک مرتبہ اللہ سے ضرور پوچھیے، دعا کیجیے. وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. انہو علیم بذات الصدور، آپ کے سینوں کے اندر کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کب کیا دعا مانگنے والے ہیں آپ، کیا التجا کرنے والے ہیں. اس سے پوچھیے، اس پر مطمئن ہو جائیے. ہدایت کے لیے 2-3 شرطیں ہیں. جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیجیے، وعدہ خلافی چھوڑ دیجیے، گالی دینا چھوڑ دیجیے، حرام کھانا چھوڑ دیجیے، بے حیائی چھوڑ دیجیے، شرک چھوڑ دیجیے. اٹھا کے ایسی کوئی بھی بات ادھر ادھر کی کہنا، باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، سورہ اعراف نکالیے 33 نمبر کی جو ہے آیت نکالیے، بڑا بڑا ایسا جسے دیواروں پہ لگاتے ہیں نا، لکھ کے لگائیے. انما حرم ربی الفواحش، قل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے تو صرف یہ چیزوں کو حرام کیا ہے. بے حیائی، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو جائے اور جو چھپی ہوئی ہو، دونوں بے حیائی حرام ہے. والاثم، ہر گناہ کا کام جو تمہارے ضمیر سے پکار کے بولے یہ گناہ ہے، اس کو حق تلفی کہتے ہیں. شراب پینا بھی حق تلفی ہے، معلوم ہے. شراب کے بارے میں 129 میں بتایا اللہ تعالیٰ، یہ حق تلفی کرتے ہیں آپ جب بھی شراب پیتے ہیں، اس کا نتیجہ حق تلفی ہے. والاثم، حق تلفی. والبغی بغیر الحق، کسی کی جان مال عزت آبرو کے خلاف بغاوت کرنا، پہلے سے پالیسی سے اس کو برباد کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، اس کو گول پھرانا. آپ کو معلوم ہے آپ مس گائڈ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کر رہے ہیں. ان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. پھر 5ویں سب سے بڑی چیز گناہ کبیرہ، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے، اللہ نے قرآن میں ایسے کہا، اللہ تو بول رہا ہے ایسا کرنا، پہلے گھر کو چراغ لگاؤ پھر بعد میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں گھر میں چراغ لگاؤ بعد میں مسجد میں لگاؤ؟ آپ تو اٹھا کے بول دیے محفل میں بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ تو بول رہا پہلے اپنے گھر کو دیکھو بعد میں. کہاں بولا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ اللہ کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے رسول تو بول دیے تھے کہ 73 فرقے ہوں گے قیامت، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. اللہ کا رسول اپنی مرضی سے کوئی بات ایسی نہیں کرتا اللہ کے بارے میں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم. اللہ کا نبی ایسی باتیں نہیں کرتا، وہ بات ہی کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے میسج آتی ہے. آپ اٹھا کے کوئی بھی بات نبی کے اوپر ڈال دے رہے ہیں، گناہ ہے کبیرہ ہے، شرک سے بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. توبہ کرنے کی، توبہ کے فہم کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم ہمیشہ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور عبادت کیسے کریں؟ ہماری مدد کریے. اہدنا الصراط المستقیم، ایسا راستہ دکھائیے جو صحیح ہو، سیدھا ہو، سچا ہو، استقامت والا ہو، اور ایسا ہو جس پہ چلنے کے بعد انعمت علیہم. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جنہوں نے تحریف کی قرآن میں، نئی نئی باتیں شامل کی، ان کا راستہ مت بتائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.